الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ولادت و سعادت حضرت ابو الفضل عباس مبارک۔ اس میں صرف دو جملے جو ہے عرض کرنے، پھر جو ہے اصل بات پر آتے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ شہزادی روز قیامت شفاعت کے لیے حضرت عباس کے دو بازو لے کر آئیں گے۔ حضرت عباس کے بازو لائیں گے، اس کی اہمیت کو دیکھیے کہ شہزادی کے پاس شفاعت کی کتنی ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بازوؤں کو انتخاب کیا۔ اس کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی عظمت ہے بازوؤں کی، حضرت عباس کے بازو۔ ایک حضرت عباس کے بازو اور شہزادہ علی اصغر، یہ دونوں کتنی عظمت رکھتے ہیں کہ ان کو شہزادی لے کر آئے گی، تو یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ کیا عظمت ہوگی کہ نہیں، مولا حسین مولا حسن کو نہیں پیش کیا، حضرت عباس کے بازو کو شفاعت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ دوسرا نقطہ ملاحظہ کیجیے گا، حضرت عباس میں کہ کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو دعا کرواتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ دعا کیجیے کہ ہمارے اولاد ہو جائے، یا اولاد ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اولاد جو ہے اچھی ہو جائے۔ یہ کچھ ذرا مزہ نہیں آ رہا ہے، ذرا سا اس کا جو ہے ذہن تھوڑا سا سست ہے، یا جو ہے اتنی جلدی سبق یاد نہیں کر پاتا۔ کسی کے وہاں بیٹیاں ہوتی تو کہتے ہیں بیٹے کی جو ہے دعا کرنے ریلا اولاد پیدا ہو۔ اگر کسی کو کوئی قیمتی ترین موتی عطا کر دیا، موتی عطا کر دیا جائے، جو سب سے دنیا کا قیمتی موتی جو تاریخوں میں ملتا ہے کہ انڈے کے برابر ایک موتی ہے، کہ بادشاہ حضرات جو ہے وہ اپنے بادشاہی کے زمانے میں خزانے میں وہ موتی رکھا کرتے تاکہ دوسرے بادشاہ ملنے کے لیے آئے یا ان کے نمائندے ان کو دکھایا جائے کہ ہمارے پاس ایسی اینٹیک چیزیں انڈے جیسا جو موتی ہے۔ وہ کتنا خوش ہوگا کہ یار میرے پاس جو چیز ہے وہ کس کے پاس ہے۔ اور پھر اگر ایک موتی کے بعد اسی جیسا ایک دوسرا موتی بھی مل جائے، جوڑی بن جائے، جوڑی بن جائے، تو پھر ایک موتی کی قیمت مثلاً 1 کروڑ ہے، تو 2 موتی مل کر جوڑی بن جائے تو 2 کروڑ اس کی قیمت نہیں ہوگی، پتہ نہیں اس کی قیمت جو ہے 10 کروڑ یا 20 کروڑ جو ہے قیمت ہوگی، اس کی قیمت بہت بڑھ جائے، جوڑی کی جو ہے بڑی قیمت ہوا کرتی ہے، تو جوڑی کی بڑی قیمت۔ پروردگار عالم نے مولا کو 2 موتی عطا کیے تھے، امام حسن اور امام حسین۔ امام حسن سفید موتی تھے، اور مونگے جو تعبیر کیا مولا حسین کے لیے سرخ موتی تھا۔ مرجان و موتی یہ جو ہے سرخ و سفید موتی دونوں کی جوڑی بالکل برابر قرار دی، اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ بچپن میں ان کا مقابلہ ہوا کرتا، کبھی کشتی کا مقابلہ، کبھی تختی لکھنے کا مقابلہ، کبھی مختلف قسم کے مقابلے، اس میں ہمیشہ نتیجہ جو برابری کا آتا تھا، یعنی دونوں میں برابری کی حیثیت ہے، دونوں ایسے موتی ہیں کہ بالکل برابر ہیں۔ جوڑی ایسی مل جائے پھر آدمی کو کیا اور چاہیے۔ لیکن پھر بھی مولا عباس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نماز شب میں عباس کو پھر بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ بتا رہا کہ عباس کی عظمت کیسی کہ جب 2 عظیم موتی ملے اس کے باوجود عباس کی تمنا کر رہے ہیں۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنا مقام ہوگا عباس کا، کتنے عظیم ہستیاں جو کائنات کی عظیم ہستیاں اس کے باوجود مل چکی ہے، اس کے باوجود کتنی ہمیں وہ چاہیے، کتنی عظمت عباس کی ہے۔
عباس کی عظمت کا تو کوئی. اس لیے جو ہے ابھی دو اشارہ کیے، کبھی مجلس ہوگی تو اور پھر اشارہ کریں گے. ابھی دو میسج جو آپ کے سامنے آ گئے. تو اگر کوئی اعتکاف کے عالم میں ہو اور مر جائے، اور کوئی عورت عدے میں ہو اور مر جائے، اعتکاف میں بھی خوشبو و کافور اس کے لیے حرام ہے، اور عدے میں بھی خوشبو و کافور اس کے لیے حرام ہے. لیکن مر جائے تو عدے اور اعتکاف والا آدمی مر جائے تو ایسی صورت میں اس کو کافور لگانا واجب ہے. کافور والا غسل اور کافور والا حنوط کرنا جو ہے واجب ہے. لیکن کافور میں یہ دو چیزیں مد نظر رکھی جائیں کہ ان دونوں کو کافور تو لگانا ہے. سب سے پہلے تو پیشانی پر، پھر جو ہے باقی اعضاء پر کافور لگایا جاتا ہے. لیکن کافور میں اس بات کا خیال کرنا احتیاط مستحب ہے کہ کوئی اور چیز ملاوٹ نہ کرے خوشبو والی، جیسے مشک و عنبر، عود اور خوشبو والی چیز کافور کے ساتھ ملاوٹ نہ کریں. احتیاط مستحب کی بنیاد اس کافور کے ساتھ نہ ملائیں، بلکہ جو ہے خالص کافور رہنے دیں. اور دوسری طرف مستحب قطعی ہے کہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی کافور میں ملائی جائے. مستحب ہے قطعی طور پر، یعنی یہ مسلم ثابت ہے. سید الشہداء کی مٹی وہ کافور کے ساتھ ملائی جائیں، لیکن دو شرائط کے تحت. نمبر ایک، دونوں عرف کا مسئلہ ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس سید الشہداء کی مٹی کی بے احترامی نہ ہو رہی ہو. ایسی جگہ پر نہ لگایا جائے جس سے سید الشہداء کی خاک شفاق کی کوئی بے احترامی نہ ہو رہی. اور بے احترامی جو ہے مسئلہ عرف کا ہے. عرف تشخیص دے گی کہ یہاں پر بے احترامی ہو رہی ہے یا نہیں. آئیے ایک دو مثال عرف کی پیش کریں تاکہ جو ہے بات ذہن میں راسخ ہو سکے. روٹی کی بے احترامی کرنا حرام ہے. روٹی کی بھی بے احترامی کرنا حرام ہے. اگر کوئی روٹی راستے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سے کوئی چل کر جاتا ہے اور وہاں کا عرف یہ کہتا ہے کہ یہ روٹی کی بے احترامی کر رہا ہے تو یہ حرام ہے. اس روٹی کے اوپر سے چل کر جانا جو ہے حرام. عرف اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی بے احترامی ہو رہی تو وہ حرام ہے. اور ممکن ہے بعض جگہوں پر ایسا ہو کہ اس کے اوپر سے چل کر جائے تو بے احترامی نہ حساب ہو، عرف کے لحاظ سے بے احترامی نہ ہو. جیسے آٹے والوں کے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ آٹے کے اوپر سے چل کر کے جاتے ہیں. ان کا تو کام ہی جو ہے چاروں طرف آٹا ہی بکھرا ہوتا ہے ہر جگہ، تو وہ آٹے پر چل کر کے جاتے ہیں. وہاں عرف میں نہیں کہا جاتا کہ یہ روٹی کی بے احترامی کر رہا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی آٹے سے ہر وقت ہر جگہ چاروں طرف آٹا ہی آٹا ہوتا ہے. گندم والے ہوتے تو گندم پر چل کر جاتے ہیں، پھر وہ پھاوڑے سے اٹھاتے ہیں مثلا. یا ڈبروٹی بنانے والوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو، خدا نہ کرے کہ آپ نے دیکھا ہو، بہت بری حالت ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ڈبروٹی کھانا چھوڑ دیں گے. بہت بری حالت ہوتی ہے کہ جب آٹے کو گوندھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ سے نہیں گوندتے بلکہ پیر سے گوندھ رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے. اور پھر جو ہے جو ناک میں آتا تو وہ بھی یوں کر کے تو وہ بھی وہاں چپک جاتا ہے. پسینہ بھی جو آ رہا ہو، میل بھی گر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ ڈبروٹی کو گوندھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ڈبروٹی کھانے میں سوچیے گا ذرا سا.
جی ہاں، تندور والوں کو بھی جو بھی روٹی جو بناتے ہیں ویسی سب. لیکن یہ کہ آج کل ایران میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مشینیں آ گئی ہیں. مشینوں میں جو ہے آٹا خود بخود وہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور وہ آٹا گوندتا رہتا ہے خود بخود. وہ اچھی روٹی ہوتی ہے. اس میں جو کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے کہ پیر سے گوندے پسینہ جائے یا میل کچیل جائے یا جو ہے ناک جو ہے بہہ رہا ہے تو وہ چلا جائے. اس طرح جو ہے وہاں پر نہیں ہوا کر. مشینوں میں جو آج کل آٹے کی میں جو مشین آ گئی. ہاں تو پھینیاں بھی سوچ کے سم کھائیے گا بس انشاءاللہ. اگر ایسا سوچیں گے تو پھر تو پانی پینا بھی چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ آپ نے اگر پانی کا جو سسٹم دیکھا ہو اس میں تو سانپ بچھو مگرمچھ اور مختلف قسم کے چوہے مختلف قسم کی بلیاں اس کے اندر مری ہوتی وہی پانی آ رہا ہو. اگر آپ اس طرح سے دقت کرنے جائیں گے تو آپ کچھ نہ کھا سکتے نہ کچھ پی سکتے ہیں. ایسے ہی رہیں اللہ میاں کی طرح جو ہے بغیر کھائے پیے جو روزہ رکھے. اس لیے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ مسئلہ عرف کا ہے. عرف میں وہاں پر آٹا گوندھ رہے تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ روٹی کی بے احترامی کر رہا ہے یا آٹے کی بے احترامی کر رہا ہے. کیوں عرف میں رائج ہے ہر جگہ جو ہے اس طرح آٹا گوندا جاتا ہے. جب روٹی بنانے والے ہوں آٹا جو ہے گوندنے والے ہوں یا آٹا جو تندور میں پکاتے ہیں اس کا بھی آٹا گوندتے ہیں. کوئی دیکھے تو ایسی حالت ہو جاتی وہ دیکھے تو بہت برا لگتا ہے. ہم نے تو دیکھا لیکن پتہ نہیں جو ہے اب پاکستان میں یہ سسٹم اب بھی رائج ہے یا مشینوں کے ذریعے سے کرتے ہی نہیں پتہ ہے. لیکن پہلے تو یہی ہوتا تھا کیونکہ پہلے مشینیں تھی نہیں. تو ابھی بھی شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا زیادہ تر کیونکہ ہر آدمی تو مشین کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ آٹا گوندنے والے کا خرچہ بہت ہے. ایک آدمی جو نوکر ہوتا ہے وہ سارے کام کر لیتا پکانے کا. اس لیے غالباً ایسے ہی ہوتا ہوگا زیادہ تر. اکا دکا کوئی بہت اچھی جگہ ہوتا ہے ایک الگ بات ہے. تو عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں عرف کو آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ناکام کوشش کی بار جتنی بھی ہے کوشش ہو سکتی اتنی کوشش کی جاتی. تو یہ کہ عرف کبھی کبھی کچھ چیزوں کو بہت برا بھی لگ رہا ہے لیکن عرف کہتا کہ نہیں یہ روٹی کی بے احترامی نہیں ہے. گندا تو ہے ایک کام لیکن یہ روٹی کی بے احترامی نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے. کیا وہ روٹی کھلانا جائز ہے؟ جائز ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کا رائج ہی اسی طرح سے ہے. جگہ کے تو ہاں علاقے لیکن جو ہے بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ اگر عرف میں اس طرح روٹی گوندنا بے احترامی شمار ہوتی ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. جیسے ایران میں ہر جگہ مشین سے آٹا گوندا جاتا. کوئی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو روٹی آٹا گوندے مشین سے نہیں گوندتے. وہاں پر اگر کوئی اس طرح کرے تو اول تو پولیس آگے پکڑ لے گی. وہاں پر ایک سسٹم ہے وہاں پر اس کے نتیجے میں جو ہے فوراً میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پکڑا جاتا ہے. وہاں تو ہو نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہاں کے لحاظ سے شاید عرف منع کرے اور سارے کے سارے لوگ کہیں یہ کتنا گندا کام کرے. سارے ایرانی تو ویسے ہی بہت صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرتے پاکیزہ رہنے کی. تو یہ وہاں کے عرف میں شاید صحیح نہ ہو لیکن یہاں کے عرف میں جہاں رائج ہی سب کچھ اسی طرح اور کوئی برا نہیں محسوس کرتا تو عرف کی بات ہے. جگہ جگہ سے بھی عرف تبدیل ہوتا ہے اور عرف ایک چیز کو برا محسوس کرے گی اور کہے گی کہ یہ ٹھیک نہیں اور اسی چیز کو دوسری جگہ دیکھے گی تو وہ کہتے کہ نہیں یہ تو جو ہے کوئی بے احترامی نہیں ہو رہی. جیسے ڈبل روٹی کی مثال پیش کیا ہے. اس طرح قرآن مجید جو ہے اس کی بے احترامی نہیں ہونا چاہیے. تو بعض جگہ پر قرآن مجید اس کو پیٹ کر کے کوئی بیٹھ جائے تو اس کو بھی بے احترامی شمار کرتے لیکن بعض جگہ بے احترامی نہیں شمار ہوا کرتے. بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے اگر بڑے بڑے متبرک مقامات کو دیکھا ہو کسی کو تو وہاں پر تو اتنا رش ہوتا ہے اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید پر سے چل کر کے چلے جایا کرتے ہیں. وہاں پر عرف میں بے احترامی شمار نہیں ہوتی
تو اس طرح رکھنے میں جو نمازی اپنے آگے رکھے تو اس کے اوپر قرآن کے اوپر سے لوگ چلے جاتے، مفاتیح کے اوپر سے چلے جاتے۔ ہاں البتہ سعودی عرب آپ جائیں گے تو آپ کے بیگ میں سے قرآن مجید نکلے گا تو اٹھا کر کے یوں پھینکتے ہیں، بے احترامی کرتے ہیں۔ یہ بے احترامی ہے، یہ عرف میں یہ بہرحال قرآن کی بے احترامی جو قرآن سعودی عرب والے کا، یا جو ہے وہ پیر میں رکھ کے لات مارتے ہیں یوں کر کے، یہ بھی بے احترامی ہے۔ سعودی عرب والوں کا کام یہی ہے، ہمارے جو ہے بیگ سے جو ہے نکلے گا تو قرآن مجید کو یوں پھینکیں گے، یا جو ہے وہ لات مارتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ وجہ ہے کہ شیعوں کا قرآن ہے، وہ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن جو ہے ایک تو الگ ہے، دوسری بات ہے کہ شیعوں کے بیگ سے کیوں نکلا ہے، وہ جو ہے مفادی کو بھی اس طرح کرتے ہیں اور جو ہے قرآن مجید کو بھی اس طرح کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے ان کے پاس قرآن کا کوئی احترام ہی نہیں، جو بارڈر پر کھڑے رہتے ہیں چیکنگ والے، حتیٰ ان کے اپنے جو قرآن چھپے ہوئے ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی قرآن کا احترام۔ وہ دیکھیں قرآن کیا چیز ہے، وہ دیکھیں خانہ کعبہ کیا چیز ہے، وہ تو خانہ کعبہ کے لیے مشہور جملہ ان کا کہ بھائی اٹھا کر کے آپ پاکستان لے جاؤ ہماری جان چھوڑو، یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی احترام نہیں ہے ان چیزوں کا۔ یہ ایسی قوم ہے، لیکن بہرحال کیا کریں، پالا تو ہم نے پڑھا ہے نا ان سے۔ ہاں تو مسئلہ اصل میں عرف کو دیکھنا، عرف بے احترامی کا تعلق عرف سے۔ اگر عرف اس کو بے احترامی کہتی ہے کہ اگر خاک شفا ہم کافور کے ساتھ ملا کر کے لگا رہے ہیں ایسی جگہ پر کہ جیسے جو پیر کے انگوٹھے میں لگاتے ہیں، تو بعض عرف میں کہیں گے یار یہ تو جو پیروں میں لگا رہے ہیں خاک شفا کو، بے احترامی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں بے احترامی نہیں ہو رہی، تو جس جگہ بے احترامی ہو رہی وہ حرام ہے، کیونکہ جو ہے کچھ لوگ بہت جذباتی ہوتے اور اس سے جو ہے بات نکل آئی، بس کیا کہیں کس طرح بات کریں کہ یہ جو آج وہابیت کی طرح ایک نصیریت کی بھی بہت بیماری پھیل گئی ہے، آپ رکھیے گا۔ اس لیے ہماری اطلاع کے مطابق ہر علاقوں میں بہت نصیریت پر کام ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اس پر فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ اس پر ہر علاقے کے اندر نصیریت کو بڑی تیزی سے آگے لایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، باقاعدہ بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور بہت ہی شدت اس میں آ گئی ہے ابھی اس وقت۔ اس لیے کہ بہرحال فتنے پیدا کرنے والے لوگ، ان کے پاس فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے حکومتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس میڈیا کی کوئی کمی نہیں ہے، افراد کی کوئی، پیسہ ہر جگہ کام کرتا ہے، تو بہت تیزی سے نصیریت وہابیت کی طرح آ رہی ہے، اور بلکہ ہمارے ہر علاقے میں پھیل چکی ہے، خاص طور پر گاؤں دیہاتوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو ہے تشہد میں علی اللہ اور یہ چکر چلا گیا ہوگا۔ اس لیے بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ نصیریت کے بارے میں بھی میں سوچنا بھی ہے، اس کا توڑ بھی اپنے ذہنوں میں سوچ کر کسی نہ کسی طرح اس کا علاج بھی کرنا ہے، بہت خطرناک، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ آ گیا، چاروں طرف سے فتنے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے فتنے آ رہے ہیں، جس علاقے میں چلے جاؤ مختلف قسم کے فتنے آ کر کے جو ہے مومنین کو گھیر رہے ہیں۔ اس لیے بہت اویئرنیس، بہت بیداری کی ضرورت ہے، اور اس کے توڑ کے بارے میں فکر بھی کریں، اور فکر کرنے کے بعد جتنا ہو سکے اس کا صد باب سوچ کے عمل کریں۔ خیر بات کہیں اور چلی گئی، اصل جو ہے بات ٹاپک ہی بدل گیا ہمارا تو، ہاں لیکن بہرحال یہ بھی ضروری تھا، یہ بھی درس سے خارج نہ سمجھے، یہ درس سے خارج نہیں سمجھے۔ تو بات چل رہی تھی کہ عرف بے احترامی موضوع تشخیص دے گی عرف کہ کہاں پر خاک شفا لگائی جائے کہ جس کے نتیجے بے احترامی شمار ہو، جیسے انگوٹھے پر لگانا بعض لوگوں کے نزدیک جو بے احترامی شمار ہو، تو پھر وہاں پر وہ خاک شفا نہیں لگائے، خالص کافور لگائے۔ دوسرا نقطہ جو ہے خاک شفا میں یہ ہے کہ خاک شفا اتنی نہ ملائی جائے، اتنی زیادہ نہ ملائی جائے کہ کافور کو
عرف میں کافور ہی نہ کہا جائے. دیکھیں خوشبو کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ کافور میں سے خوشبو آنا بند ہو جائے، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ عرفاً وہ کافور ہی نہ کہا جائے. دو لفظ الگ الگ ہیں. عرفاً خوشبو نہ کہلائے وہ نہیں کہہ رہے ہم، دوسرا جملہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خاک شفا ملائیں کہ جس کے نتیجے میں عرف اس کو کافور ہی نہیں مان رہا ہے. تو ایسا کام بھی نہیں کریں کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ مٹی نہ ملا دیں، خاک شفا نہ ملا دیں کہ جس کے نتیجے میں عرفاً کافور کے نام سے ہی خارج ہو جائے، اس میں کافور اس پر باقی نہ رہے. تو دونوں عرف کے مسئلے. بے احترامی کا لفظ بھی عرف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور کم و زیادہ ملانا جس پر کافور کا نام صادق ہے وہ بھی عرف سے تعلق رکھتا ہے. صدق کے کافور عرف کا مسئلہ ہے کہ عرف کہے کہ کافور ہے یا کافور نہیں. یہ دونوں عرف سے تعلق رکھنے والے مسئلے تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کی. اب جب یہ بات ہے تو اس کے بعد اب کافور بھی اس طرح سے ملانا کہ اس کی خوشبو تو باقی رہے ہی، اسی لیے کہا کہ پرانا کافور نہیں چلے گا، نیا کافور چاہیے. اور دوسری طرف سے نام کافور بھی اس پر صادق آنا چاہیے. نام کافور، مٹی اتنی نہیں ملا دینی، سید الشہداء کی خاک شفا اتنی نہیں ملا دیں کہ کافور کا نام ہی ختم ہو جائے. عرف اس کی تشخیص دے گا کہ یہ کافور کا نام اس پہ صادق آ رہا ہے یا کافور کا نام صادق نہیں آ رہا ہے. اور مستحب ہے کہ مرنے والے کو قنوت کے ساتھ ساتھ 2 تازہ لکڑیاں اس کے ساتھ رکھی جائے. ہم تو بغل میں رکھتے ہیں، اور روایت میں ملتا ہے کہ جب تک کہ یہ لکڑیاں تازہ رہیں گی، ہری سرسبز رہیں گی، تب تک میت کو عذاب نہیں آئے. تو سب سے پہلی رات وہی سب سے خطرناک رات ہوا کہ جہاں پر منکر و نکیر آ کے سوال جواب کرتے، اس کے بعد جو ہوتا ہے پہلی رات جو ہو گیا بس وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے عام طور پر. تو اس پہلی رات سے بچانے کے لیے یہی 2 تازہ لکڑیاں رکھی جاتی جو 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 بیت کی طرح یا وہ عصا کی طرح کی 2 لکڑیاں وہ رکھی جائے تازہ، کہ جب تک وہ نہیں سوکھیں گے عذاب نہیں آئے گا. یہ روایت کا جملہ ہے. اس لیے وہ 2 لکڑیاں بھی اس کے ساتھ رکھی جائے، مستحب ہے. اور اس کے نتیجے میں عذاب سے پہلی رات بچ گیا تو سمجھ لیں مردار کے لیے ہمیشہ کی نجات ملتی ہے. اس لیے کہا پہلی رات جو مرنے والا اس کا صدقہ نکالو. صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. نماز وحشت سے بھی زیادہ اہم صدقہ ہے. پہلے نمبر پر صدقہ ہے، اس کے بعد نماز وحشت کی باری آتی ہے. صلی اللہ علیہ